ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے فکر و خبر کے ساتھ ایک ملاقات میں۔ ناظرین، ہمیشہ ہماری ایک کوشش رہتی ہے کہ جب بھی ہمارے شہر میں کوئی اہم شخصیت تشریف لائے تو ضرور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو آپ کے روبرو کرے اور ہم ہمارے ناظرین ان سے مستفید ہوں۔ تو لیجئے ناظرین، آج ہمارے ساتھ ہمارے آفس میں اسٹوڈیو میں موجود ہے دارالعلوم دیوبند کے استاذ حدیث و ادب، نائب صدر جمعیت علماء ہند اور دارالعلوم دیوبند کی ایک اہم دینی شخصیت محترم المقام مولانا سلمان بجنوری صاحب دامت برکاتہم۔ ہم مولانا کا ہمارے اسٹوڈیو میں استقبال کرتے ہیں۔ آج ہم مولانا سے ان کی زندگی کے سلسلے میں بھی جانیں گے اور ملک کے اس وقت کے جو حالات ہیں، اور ان حالات میں مولانا چونکہ ایک ملک کی ایک بہت بڑی تنظیم کے ایک اعلیٰ ذمہ دار بھی ہیں، تو کیا مولانا ہم کو اس وقت رہنمائی کریں گے اور ملک کے مسلمانوں کو، ان سب باتوں کو آج ہم مولانا سے گفتگو کریں گے۔ مولانا، سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ دارالعلوم دیوبند میں آپ کی تعلیم مکمل ہوئی، پھر تکمیل کے بعد آپ کی عملی زندگی کا آغاز کیسے ہوا؟ تعلیم مکمل ہونے کے بعد میں دارالعلوم دیوبند ہی میں معین مدرس کے طور پر مقرر ہوا پڑھانے کے لیے۔ وہ تدریب کے طور پر 2 سال کا ایک نظام ہوتا ہے جس میں منتخب طلباء کو رکھا جاتا ہے، تو اس طرح میں نے دارالعلوم ہی سے اپنی تدریسی زندگی کا آغاز کیا۔ اور چونکہ بڑوں کی تربیت سے ذہن یہی بنا ہوا تھا کہ تدریس کا کام کرنا ہے، میرے والد حضرت مولانا سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے میں نے شروع کی تعلیم حفظ اور عربی کی 2 سال کی مکمل تعلیم انہی سے حاصل کی تھی۔ پھر مدرسہ اشرف العلوم گنگو اور اس کے بعد دارالعلوم دیوبند، سب جگہ اساتذہ کی تربیت اور ان کی توجہ حاصل رہی، اور اس کے نتیجے میں ذہن یہ تھا کہ تدریس کا کام کرنا ہے۔ تو جیسے ہی فراغت کے بعد دارالعلوم میں موقع ملا، میں نے پڑھانا شروع کر دیا۔ 2 سال دارالعلوم میں پڑھانے کے بعد ضابطہ ہے وہاں کہ پھر جانا ہوتا ہے، تو میں رائے پور کے مدرسے میں مدرس ہوا، ایک مدرسہ فیض ہدایت رہی میں 1 سال وہاں پڑھانے کے بعد میرا تقرر مدرسہ شاہی مراد آباد میں ہو گیا، اور وہاں 2 سال پڑھایا تھا کہ دارالعلوم دیوبند میں دوبارہ مجھے بلا لیا گیا۔ اس کو تعلیمی اعتبار سے 30واں سال چل رہا ہے، شعبان 1414 میں میرا تقرر ہوا تھا۔ اس طرح سے اللہ نے اس کام سے لگا رکھا ہے۔ مولانا، موجودہ دور کی شخصیات میں کن شخصیات نے آپ کو زیادہ متاثر کیا؟ تعلیمی دور سے ہی اگر بات کا آغاز کریں تو سب سے پہلے والد ہی کی شخصیت نے، اس لیے کہ وہ میرے والد بھی تھے اور استاذ بھی، اور ذاتی طور پر وہ علمی اعتبار سے بہت پختہ اور اکابر کے صحبت یافتہ تھے۔ شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ان کا بہت قریبی تعلق رہا تھا۔ تو ان کی تربیت اور ان کی تعلیم دونوں مجھے ملی، تو سب سے پہلا اثر تو زندگی پر انہی کا پڑا۔ اس کے بعد میں گنگوہ میں رہا، تو وہاں جن اساتذہ سے پڑھا وہ بڑے باصلاحیت اساتذہ تھے، ان سے بھی متاثر رہا۔ اور وہاں ایک شخصیت موجود تھی اس زمانے میں، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے حضرت مولانا حکیم عبدالرشید محمود، جن کو حکیم ننو میاں کے نام سے جانتے ہیں عام طور پر، ان کی صحبت مجھے بہت ملی۔ میں ہفتے میں چھٹی کے دن 3-4 گھنٹے ان کے یہاں گزارتا تھا، ان کی مجلس میں۔ تو وہاں سے مجھے اکابر دیوبند کے احوال، ان کی خصوصیات اور ان کی فکر کو سمجھنے کا سب سے زیادہ موقع ملا۔ پھر دارالعلوم دیوبند میں آ گیا تو میرا سب سے قریبی تعلق رہا دارالعلوم کے مشہور استاذ حضرت مولانا ریاست علی صاحب بجنوری رحمۃ اللہ علیہ سے، جنہوں نے ترانۂ دارالعلوم بھی لکھا ہے۔ وہ بھی اپنی علمی شخصیت کے اعتبار سے بہت بلند مقام رکھتے تھے۔ ان کی صحبت مجھے 30 سال تک ملی ہے، یعنی پڑھنے کے زمانے سے لے کر اب آخر تک۔ ان کا انتقال 2017 میں ہوا ہے۔ ان سے سب سے زیادہ سیکھنے کا موقع ملا، یعنی یہ کہہ لیجئے کہ جن شخصیات کا میری زندگی میں سب سے زیادہ اثر ہے، ان میں سے وہ بہت نمایاں ہے۔ اور اس کے بعد جہاں تک دیگر شخصیات کی بات ہے جن سے براہ راست استفادے کا موقع نہیں ملا لیکن طبیعت ان سے متاثر ہوئی، ان میں
ہمارے اس تقریباً 40-45 سال کے عرصے میں جو حضرات بہت ممتاز رہے ہیں، یعنی یہ 40-45 سال کا عرصہ وہ ہے جو ہمارے ہوش کا زمانہ ہے، طالب علمی کے آغاز سے لے کر اب تک کا، تو اس میں جو حضرات گزرے ہیں ان میں دارالعلوم دیوبند کے اندر حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے عالم بھی تھے اور بہت بڑے شیخ طریقت بھی تھے. اسی طرح حضرت مولانا وحید الزماں کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ہم نے ادب پڑھا. اور دارالعلوم کے بڑوں میں حضرت مولانا سید اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جو جمعیت علماء کے بھی صدر تھے. اور دارالعلوم سے باہر کی شخصیات میں ظاہر ہے کہ سب سے ممتاز نام تھا مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا. اور وہ چونکہ دارالعلوم دیوبند کی شورا میں بھی تھے تو وہاں سے بھی ایک تعلق تھا. اور اسی طرح سے دوسری شخصیت دارالعلوم سے باہر مگر دارالعلوم سے بھی متعلق حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کا اثر بھی خاص طور سے ہمارے ذہن و مزاج پر پڑا، اس لیے کہ ہمارے گھر والد صاحب کے زمانے ہی سے ان کا رسالہ الفرقان آتا تھا. اور ایک طرح سے فکری اعتبار سے جن حضرات نے متاثر کیا ان میں مولانا نعمانی صاحب کا بھی نام آتا ہے. اور اس زمانے کی جو بھی شخصیات ہیں سب کا احترام ہے. اور سب سے ناظرین، آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ مولانا کا اس وقت روحانی تعلق حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ہے. مولانا حضرت پیر صاحب پڑوس ملک میں رہتے تھے تو یہ تعلق کیسے قائم ہوا؟ اصل میں دیکھا تو بہت بزرگوں کو، زیارت میں نے حضرت شیخ الحدیث معاذ زکریا صاحب کی بھی کی ہے. میں چھوٹا تھا اس وقت، گنگوں میں پڑھتا تھا 12-13 سال کی عمر میں. تو ان کا جو آخری سفر ہوا تھا جب لائن میں لگ کر زیارت ہوتی تھی، اس طرح میں نے ان کی زیارت بھی کی. اور میرے والد صاحب کی تمنا تھی کہ اگر وہ کچھ صحت کی حالت میں تشریف لاتے تو ہمیں ان سے وہ بیعت کراتے، لیکن وہ موقع نہیں ہوا. اس کے بعد کئی شخصیات کو دیکھنے کا بھی موقع ملا، لیکن جس اندرونی قوت اور داعیے کی ضرورت ہوتی ہے کسی سے وابستہ ہونے کے لیے، وہ پیدا نہیں ہو سکا اپنی کوتاہی سے. یہاں تک کہ میں دارالعلوم میں مدرس بھی ہو گیا اور پڑھاتا رہا. 2011 اپریل میں حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم دیوبند تشریف لائے. ہندوستان کا جو ان کا مشہور سفر ہے اس میں دیوبند ان کا رہنا ہوا تقریباً 4-5 دن. اور اس میں یوں سمجھ لیں کہ پہلے سے کوئی خاص مناسبت ان سے بھی نہیں تھی. البتہ دارالعلوم کی طرف سے انتظامی معاملات میں ہماری ڈیوٹی لگی، چند اساتذہ کی، ان میں بھی تھا. تو اس ڈیوٹی کی وجہ سے حضرت کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. اور 3-4 دن یوں ہی اپنا ساتھ رہا اور دیکھنے کا موقع ملا، بیانات سننے کا موقع ملا. تو ذہن ایسا بنا کہ شاید ہمارے لیے جس شخصیت کی ضرورت تھی وہ بھی ہمیں مل گئی ہے. تو حضرت کے جانے سے ایک دن پہلے، آخری دن سمجھیے ان کے قیام کا جو آخری دن تھا، اس دن میں ہم ان سے بیعت ہو گئے اللہ کی توفیق سے. اور اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کار خیر میں ہم سے بہت دیر ہوئی، اس لیے کہ اس کے بعد جو کچھ اللہ تعالیٰ نے برکتیں عطا فرمائی علم میں اور علم کے اثرات میں، بہت کچھ کہنا تو مناسب نہیں، لیکن یہ واقعہ ہے کہ علم کی نافعیت ہمارے لیے بڑھ گئی اللہ کی توفیق سے. مولانا، آپ کی ذاتی زندگی کو اگر آپ سامنے رکھتے ہیں تو زندگی کا آپ کا سب سے زیادہ خوشگوار لمحہ کون سا تھا جو آپ بھول نہیں سکتے؟ میرا خیال ہے کہ وہ لمحہ شاید وہ ہونا چاہیے جب میں حافظ قرآن ہوا. اس وقت میری عمر 7 سال 3 مہینے ہوئی. جس دن میں حافظ ہوا میری عمر اسی دن 7 سال 3 مہینے پوری ہوئی. میری پیدائش 14 اپریل سن 1969 کی ہے اور 14 جولائی 1976 کو میں حافظ ہوا. یہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی برکت تھی کہ میں اتنے کم وقت میں چھوٹی عمر میں حافظ ہو گیا. تو وہ دن جو ہے میرے والد کی بھی خوشی کا، بہت زیادہ خوشی کا دن تھا، اور میں بھی اس کو نہیں بھولتا کبھی. وہ سارا منظر اب بھی میری آنکھوں میں رہتا ہے. اللہ کی طرف سے یہ توفیق ہوئی کہ میں بہت چھوٹی عمر میں حافظ ہو گیا والد صاحب کی برکت سے. شاید زندگی کا سب سے یادگار واقعہ وہی ہے. اور اس کے بعد دارالعلوم دیوبند نے جب ہمیں قبول کیا تدریس کے لیے تو وہ واقعہ بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے ہماری زندگی میں. اور اب اللہ تعالیٰ نے توفیق دی حدیث کے اسباق پڑھانے کی. خاص طور سے اسی سال دور حدیث کا سبق متعلق ہوا ابن ماجہ شریف کا. یہ بھی زندگی کا ایک اچھا موڑ ہے
جو مبارک ہے انشاءاللہ۔ مولانا اب ہم ملک کے حالات کے تناظر میں کچھ گفتگو آپ سے کرنا چاہیں گے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس وقت ہم سوشل میڈیا پر ایک نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی نظر آ رہی ہے جو ملک کے حالات سے بے چین ہیں، اور خاص طور پر جو ہمارے ملی ادارے ہیں چند بڑے، ان سے وہ ایک طرح سے عدم اطمینان کے شکار ہوتے جا رہے ہیں، اور ان کا یہ گویا ماننا ہے یا لکھنا بھی ہے کہ جس طرح کی قیادت سامنے آنی چاہیے اور جس طرح کے حالات کا مقابلہ ہونا چاہیے، ملی اداروں کی طرف سے ایسی کوئی پہل نہیں ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں بہت تفصیلی بات تو کہنا مشکل ہے، لیکن مختصر یہ کہتا ہوں کہ ملی قیادت بھی معصوم تو نہیں ہے اور اس سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن نوجوانوں میں جس طرح کی بے اعتمادی پائی جا رہی ہے، اس میں جہاں تک میں نے سمجھا ہے اور مشاہدہ کیا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ باقاعدہ ہمارے نوجوانوں کو غلط رخ پر لے جانے کے لیے بھی محنتیں ہو رہی ہیں، ان کو جذباتیت میں مبتلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ معتبر ملی قیادت سے کسی نہ کسی درجے میں بدگمان ہو رہے ہیں، دور ہو رہے ہیں۔ اور دوسری ایک چیز اور ہے کہ جو حالات ہیں وہ مشکل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ذاتی طور پر ہمارے نوجوان یا تمام ہی مسلمان اپنے ذاتی حالات کے اعتبار سے ایسی صورتحال میں ہیں کہ بہت زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے، اور اس پہلو سے جتنا کام ہونا چاہیے وہ ہو بھی نہیں رہا ہے، اور وہ لوگ بھی خود اپنے طور پر گویا اپنے سلسلے میں غور نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ایک طرح سے یہ رجحان بنا ہوا ہے کہ اس چیز کی ذمہ داری فلاں کی ہے، لہٰذا اس کو سارا کام کرنا چاہیے۔ اچھا، پھر ایک چیز اور بھی ہے کہ ہندوستان کے جو یہ حالات ہیں یہ در حقیقت تقسیم کا نتیجہ ہے، تو قدرتی طور پر جو نتیجے تاریخ کے کسی موڑ پر سامنے آنے ہوتے ہیں تو وہ تو آتے ہی ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے ہیں، ہر صاحب ایمان کے لیے عزت کی، آبرو کی، جان کی، مال کی حفاظت کی دعا کرتے ہیں، لیکن ان حالات کے سلسلے میں ہوشیار رہنا بھی ضروری ہے، اور جذباتیت سے ہٹ کر دور اندیشی کے ساتھ سوچ سمجھ کر اقدام کرنے کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں تک یہی بات پہنچنی چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ جس طرح وہ سوچ رہے ہیں اسی طرح بات صحیح ہو، ان کو اعتماد کرنا چاہیے علماء پر اور سنجیدہ قائدین پر۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ کام اور کچھ باتیں ایسی ہیں جن پر قیادت کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے، جن میں میری اپنی سوچ کے اعتبار سے آپس کا رابطہ جس کی بہت کمی چل رہی ہے، دوریاں کم کی جائیں اپنی، اور جو مقصد ہے ملت کی حفاظت کا، ظاہر ہے میں کسی کی نیت پہ حملہ نہیں کر سکتا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سبھی اس مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن اس مقصد کے لیے ہونے والی کوششیں اگر آپس میں مربوط ہو جائیں گی تو نتیجہ اچھا ہوگا، اور ہندوستان کے حالات میں اس وقت اس کی شدید ضرورت ہے۔ تو مسلمانوں کا کیا مستقبل آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے جو حالات ہیں؟ مستقبل کے سلسلے میں مایوس ہونا تو غلط ہے بالکل، اس لیے کہ مسلمان ذاتی طور پر چاہے کمزور ہیں اس وقت میں، یعنی کمزور ہیں وہ دینی پہلو سے بھی، اخلاقی پہلو سے بھی، اور سیاسی طاقت کے اعتبار سے بھی، لیکن بہرحال مسلمانوں کے پاس اسلام کی اور دین کی اور قرآن کی جو طاقت ہے وہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ تو مسلمانوں کو ہندوستان میں کوئی یہ سمجھتا ہو دشمن، یا مسلمان یہ ڈرتے ہوں کہ صاحب ختم کر دیا جائے گا، وجود ختم کر دیا جائے گا یا ایسا بنا دیا جائے گا، ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ میں نے بہت دن پہلے 2-3 سال پہلے ایک بیان میں ایک جگہ بیان کرتے ہوئے 26 جنوری کے موقع پر یہ بات کہی تھی، 2 باتیں۔ دارالعلوم دیوبند میں 2 سال پہلے ایک موقع ملا تھا بیان کرنے کا، تو میں نے اس میں یہ بات کہی تھی کہ ہندوستان ہمارا ہے، اور یہاں اگر وزیر اعظم کو اور وزیر داخلہ کو اور RSS کے چیف کو کوئی حق حاصل ہے تو ہندوستان میں رہنے والے، ہندوستان کے قائدین کے کچھ میں نے نام لیے تھے، ان قائدین کو ہی نہیں بلکہ کشمیر سے کنیا کماری تک رہنے والے ہر عبداللہ اور عبد الرحمن کو وہ حق حاصل ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمان تاریخی اعتبار سے بھی اور ملک کے لیے
جو اس کو آج کل کیا کہیں گے، یعنی ملک کے لیے اپنی قربانیوں کے اعتبار سے بھی ایسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ ان کو کوئی ہضم کر جائے۔ میں نے یہ کہا تھا اس بیان میں کہ حکومت یا جو بھی لوگ ہیں حالات کے ذمہ دار، وہ ہندوستانی مسلمانوں کو برما یا چین کا مسلمان نہ سمجھے۔ یہ اس طرح سے لقمہ تر ثابت نہیں ہوں گے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ حالات بدلیں گے۔ مولانا، ایک دن سے آپ بھٹکل کے مختلف اداروں کی زیارت کر رہے ہیں، اور ابھی تھوڑی دیر قبل آپ یہاں بھی تشریف لائے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ نے کیا دیکھا اور کیا آپ کے تاثرات ہیں؟ اس کا جواب تو اصل میں بھٹکل میں کم از کم ایک ہفتہ رہنے کے بعد دیا جا سکتا ہے۔ آج دیکھ کر یہی سمجھ میں آیا کہ بھٹکل کو دیکھنے کے لیے کم سے کم ایک ہفتہ چاہیے۔ لیکن مختصر یہ کہ میں نے مولانا محمود مدنی صاحب سے ایک بات سنی تھی، انہوں نے میرے سامنے حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم سے یہ فرمایا تھا کہ ہندوستان کا مثالی قصبہ ہے بھٹکل، اس جیسا کوئی قصبہ، کوئی شہر ہندوستان میں نہیں ہے۔ تو مجھے کچھ اس وقت ایسا لگا کہ ممکن ہے مبالغہ ہو، لیکن مولانا کی عادت اس طرح سے مبالغے وغیرہ کی بھی نہیں ہے۔ آج اس کی تصدیق ہو گئی ہے دیکھنے کے بعد کہ انہوں نے جو کچھ فرمایا تھا وہ بالکل صحیح تھا۔ میں ایک تو انجمن کے اداروں میں گیا ہوں آج، سبحان اللہ، وہ ایک جامع اور مکمل یونیورسٹی کا کام ہو رہا ہے۔ یونیورسٹی کے جتنے کالج ہوتے ہیں وہ سارے وہاں چل رہے ہیں۔ دوسرے ہم تنظیم کے دفتر میں گئے تو تنظیم کے جتنے کام ہیں رفاہی، وہاں دیکھ کر بالکل آنکھیں کھل گئیں کہ کتنا بڑا کام اس کے ذریعے ہو رہا ہے، سیاسی پہلو سے بھی، سماجی بھی، رفاہی بھی۔ اسی طرح ہم اس ادارے میں گئے جو قرض دیتا ہے، اور پھر آخر میں اکیڈمی میں گئے، علی پبلک اسکول اور مولانا ابو الحسن علی اکیڈمی میں گئے، تو وہاں جا کر ماشاءاللہ تعلیم کے میدان میں، خصوصاً اسکولی تعلیم کے میدان میں جو محنت ہو رہی ہے، مولانا الیاس صاحب، مولانا مقبول صاحب اور یہ حضرات کر رہے ہیں۔ تو کل ملا کر ہمیں تو واقعی یہی تصدیق ہو گئی کہ بھٹکل جیسی تو ہندوستان میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور ہم نے تو انجمن والوں سے کہا کہ صرف انجمن کو دیکھنے کے لیے 3 دن چاہیے، اور بھٹکل کے لیے 1 ہفتہ چاہیے، اس کے بعد ہی ایمانداری سے کوئی رائے ظاہر کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ آخر میں مولانا، آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ چونکہ یہ ادارہ فکر و خبر بھٹکل میں کام کر رہا ہے، آپ سب حضرات بھٹکل سے تعلق رکھتے ہیں، اور ناظرین ظاہر دنیا کے مختلف علاقوں میں رہتے ہیں، تو ان کو تو اس مناسبت سے ہم یہی پیغام دیں گے کہ بھٹکل کے ماڈل کو اختیار کر کے اپنے یہاں کام کرنے کی کوشش کریں۔ مجھے تو یہی سمجھ میں آتا ہے، ہر میدان کے لیے آپ کے ادارے نمونہ بن سکتے ہیں، اور جہاں جہاں میں گیا کہیں تو آپ دیدہ ہو گیا میں تفصیلات دیکھ کر اور سن کر، اور دعا کرتا رہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو نظر بس سے محفوظ رکھے اور جاری رکھے اس کار خیر کو۔ تو بس یہی پیغام ہے کہ بھٹکل کا جو طریقہ کار ہے، خاص طور سے جو سب سے بنیادی چیز یہاں مجھے سمجھ میں آئی وہ یہ کہ اجتماعی کاموں کا مزاج ہے۔ کوئی بھی آدمی اپنی ذات کے لیے یہاں کام نہیں کر رہا، مجھے ایسا لگتا ہے، بلکہ اجتماعی کام کا حصہ بنا کر اپنے آپ کو اور اپنی صلاحیتوں کو اس نے پورے طور پر لگا رکھا ہے۔ کسی بھی قوم یا کسی بھی طبقے کو اگر اس طرح کے افراد اور ایسا ذہن مل جاتا ہے تو اس کی کامیابی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ مزاج ہم سب کا اور مسلمانوں کا ہو جائے، خاص طور سے ہمارے علاقے میں جو شمالی ہندوستان ہے، وہاں کے حضرات جو بھی سامع ناظرین ہوں، میں ان سے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ مزاج پیدا کر لیں تو ہمارا علاقہ بھی یقیناً مثالی علاقہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے اور توفیق عطا۔ مولانا، جو اس وقت دینی بہار بھٹکل میں نظر آ رہی ہے، اس میں بہت بڑا ہاتھ اور یقیناً سر فہرست اگر جس ادارے کا ہم نام لے سکتے ہیں وہ جامعہ اسلامیہ بھٹکل ہے، وہاں بھی آپ کا جانا ہوا، اس سلسلے میں آپ نے جی لیجئے، جہاں قیام بھی ہے، طعام بھی ہے، وہ تو ہم بھول ہی گئے تھے، سبحان اللہ۔ وہ اس کی سرگرمیاں تو ظاہر ہے کہ سب کی سرپرستی اور سب میں اس کی برکت شامل ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ کسی ادارے کے اتنی بڑی تعداد میں اسی کے شہر میں فضلاء ہوں۔ میں نے رات، آپ تھے شاید وہاں پر، یہ بات کہی تھی کہ دارالعلوم دیوبند ہندوستان کا سب سے بڑا ادارہ بے شک ہے، لیکن دیوبند شہر اپنی حد تک بھٹکل نہیں ہے۔ دیوبند میں علماء کی وہ کثرت نہیں ہے، کچھ علماء ہیں الحمدللہ، لیکن بھٹکل اس معاملے میں مثالی جگہ ہے۔ اور جامعہ اسلامیہ کا جو قیام ہے اور اس کی جو سرگرمیاں ہیں اور اس کی جو خدمات ہیں، ان کی برکات تو یہاں ہیں ہی،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ جامعہ میں جس شخصیت کی روح کام کر رہی ہے وہ حضرت مولانا علی میاں نور اللہ مرقدہ کی روح ہے، اور اس کے ذریعے سے جو یہاں عقائد کی اصلاح اور پورے طور پر سماجی اصلاح کا کام ہوا ہے وہ ایک بڑی چیز ہے۔ اور یہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت مولانا ارشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے مبلغ تھے، جامعہ کی پہلی بسم اللہ جو ہوئی وہ انہی کے ہاتھ سے ہوئی تھی، تو ان کی شخصیت بھی بہت بابرکت تھی۔ میں نے ملک کے مختلف علاقوں میں ان کے دینی اثرات اور ان کے جانے کی دینی برکات دیکھی ہیں۔ تو آپ کے یہاں ماشاءاللہ بہت ہی اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، بلکہ رحمت کی بارشیں ہیں، اللہ ان کو باقی رکھے۔ تو ناظرین، آپ نے مولانا کی تفصیلی گفتگو سنی، اور خاص طور پر مولانا نے جس چیز کی طرف ہماری توجہ مبذول کرائی ہے اور ہم تمام لوگوں کو جو پیغام دینا چاہے، اس میں بنیادی بات اجتماعیت ہے، آپس میں جڑے رہنا ہے، اور یہی اصل طاقت ہے۔ اور اسی طاقت کو سامنے رکھ کر اور اسی طاقت کے ذریعے کوئی ہم ملک کے ان حالات میں مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کی مدد کے بعد اجتماعیت یہ سب سے بڑا بنیادی عنصر ہے کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے، بلکہ ملت کو آگے بڑھانے کے لیے۔ ہم مولانا کے بہت ہی مشکور ہیں کہ کم وقت کے لیے ہی صحیح معنی تشریف لائے، لیکن انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے اور بہت سی اہم باتوں کی طرف ہماری توجہ مبذول کرائی ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ وہ اللہ مولانا کی صحت میں، عمر میں برکت نصیب فرمائے، اور آپ کا سایہ عاطفت ملت پر اور امت پر تا دیر سلامت رکھے۔ آپ کی آمد اور آپ جیسے اہل اللہ کی آمد اس شہر میں اور اس علاقے میں بار بار ہوتی رہے۔ اسی پر اپنے میزبان کو اجازت دے، آئندہ پھر انشاءاللہ کسی نئی اور اہم شخصیت کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔